معزز طلبہ طالبات، دوستوں اور ساتھیوں، ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں میرا آداب۔ ہمارا آج کا جو سلسلہ موضوع وہ نثر کے اعتبار سے ہے، جو ہم اپنی علمی سرگرمی میں اس کو مزید آج اچھے اور سادہ لفظوں میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری جو علمی سرگرمی ہے اس میں معاون یا مددگار بھی ثابت ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم نثر کے بارے میں جانیں گے، اس کا معنی اور مطلب وہ کیا ہے، پھر اس کی مختصر طور پہ سادہ لفظوں کی تعریف جانیں گے، اس کی اقسام کون کون سی ہے اور اس کو بنیادی اور اہم کن کن حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم نام بہ نام ان کی ساری جو انٹروڈکشن یا تعارف کے طور پر آج مختصر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ نثر کہتے کسے ہیں یا اس کے معنی اور مفہوم کے طور پر کیا مطلب اخذ کیا جاتا ہے۔ تو نثر کا جو عام طور پہ مطلب ہم لیتے ہیں وہ ہے بکھرا ہوا یا پراگندہ کے ہیں، یعنی وہ لفظ جو بکھرے یا پراگندہ صورت میں ملتے ہیں وہ نثر کے معنوں میں ہمیں ملتے ہیں یا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کی سادہ لفظوں میں تعریف دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے یا بولی جائے، وہ اہم طور پر جو اس کا نقطہ وہ نثر کہلائے گا۔ یا اب اس کو مزید سادہ لفظ میں ہم کہہ سکیں کہ وہ تحریر جس میں ابہام نہ ہو، ابہام کہتے ہیں وہم، یعنی کسی شک و شبہ کی بات نہ بلکہ براہ راست سادہ لفظ میں بات کا کہنا، یا جس کو کہا جائے وہ نثر کے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یا اس کو مزید سادہ لفظ میں کہیں تو وہ تحریر ہے جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو، جس طرح شاعری میں ردیف قافیہ کا بحر کا وزن کا ہوتا ہے معاملہ، یہاں پہ وزن کا معاملہ وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے تو جس کے ہاں ابہام نہ ہو، جس کے ہاں وزن کا اہتمام نہ ہو اور عام روزمرہ گفتگو پر مبنی ہو، وہ ہم نثر کہہ سکتے ہیں یا وہ نثر کہلاتی ہے۔ اب نثر کی ہم دیکھ لیتے ہیں اقسام کون کون سی ہیں۔ تحقیقی نقطہ نظر کے حوالے سے مختلف نقادوں نے اس کی جو اقسام وہ بیان کی ہیں۔ اب ہمیں اس کے ہاں تقریباً 5 اہم قسمیں ملتی ہیں جو نثر اور نثر کی جو شناخت ہے، اس کی شباہت ہے، وہ واضح کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی یہ وہ سادہ نثر ہے، دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں سلیس نثر ملتی ہے، تیسری مکفہ نثر کے معنوں میں آتی ہے، چوتھی مسجع جو نثر وہ کہلاتی ہے، اور پانچویں رنگین نثر ہے وہ کہلاتی ہے۔ تو نقادوں نے اس کی جو بنیادی محاذ یا قسموں کے اعتبار سے وہ 5 اخذ کی ہیں۔ اب یہ تو ہماری ہوگی قسمیں۔ اب آگے موضوع اور حیت کے اعتبار سے نثر کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب بات کیا ہے، پہلے تو ہم نے قسمیں دیکھ لی ہیں، اب موضوع اور حیت یعنی اس کی شکل، شبہ، سکیچ یا ڈھانچہ، اس بنیاد پر مزید کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں ایک پہلی جو قسم وہ ہے نثری جو افسانوی ادب کے معنوں میں، اور دوسری آتی ہے غیر افسانوی ادب کے معنوں میں، یعنی یہ اس کے مین 2 پلر یا ستون ہیں جن کو تقسیم کیا گیا ہے ان حصوں کے اندر۔ اب افسانوی نثر کے اندر دیکھتے ہیں وہ کیا جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا پڑے گا کہ افسانوی نثر ہوتی کیا ہے یا افسانوی ادب کس کو کہتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں کا اس کی جو تعریف ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسی تحریر جو مجموعی طور پر مصنف کی ایجاد ہو اور قصہ کہانی پر مبنی ہو، مصنف کی ایجاد ہو اور قصہ کہانی پر مبنی، اس کے اندر سٹوری کا جو عنصر ہے وہ پایا جائے، وہ اہم رکن اس کی جو نشانی یا شناخت کے طور پر جو افسانوی نثر یا ادب کے معنوں میں ملتی ہے۔ اب اس کی نشانیاں دیکھ لیں تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے کہ کون سی جو چیزیں صنف ہے جو افسانوی نثر یا ادب میں ہم شمار کر سکتے ہیں یا جس کا تذکرہ ہمیں ادب کی دنیا میں ملتا بھی ہے۔ اب ان میں ایک پہلی داستان ہے جو قدیم ترین صنف ہے، پھر اس کے بعد ناول ہے، ڈرامہ ہے اور افسانہ ہے۔ یہ بنیادی 4 جو قسمیں ہیں وہ افسانوی نثر یا افسانوی ادب میں ملتی ہیں، جن کو ہم مجموعی طور پر یہ مصنف کی ایجاد اور قصہ کہانی پر مبنی تحریر کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ہمارے ہاں، وہ ہے غیر افسانوی نثر ہے۔ اب غیر افسانوی نثر یا غیر افسانوی ادب وہ تخلیق ہے جو حقیقی مسائل، تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہو اور غیر
قصہ یا کہانی کی شکل میں پیش کیا جائے وہ ہم غیر افسانوی نثر یا ادب کے معنوں میں کہتے ہیں۔ اب اس کی جو قسمیں ہیں یعنی وہ کون سی صنف ہے جس میں ہم غیر افسانوی سمجھ سکتے یا کہہ سکتے ہیں، اس میں سوانح عمری، پھر اس کے بعد آپ بیتی، خاکہ نگاری، سفر نامہ، مکتوب نگاری یعنی خطوط نویسی، طنز و مزاح اور مضمون نگاری، یہ ساری جو قسمیں یہ اصناف ہیں یہ غیر افسانوی ادب میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو ان کا جو تذکرہ ہم نے آج دیکھا کہ پہلے نسل سے لے کے آگے ان کی اقسام اور اصناف تک ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا مختصر طور پر موضوع جو حیت، شکل، معنی، اصطلاح اور تذکرہ و تانیث کے اعتبار سے تھا، تو ہمیں ان آج کو جانا اور پہچانا بھی ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔